حضرت خضر کا مکمل واقعہ۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام نے واقعی آب حیات پیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، دنیا کے آغاز سے لے کے آج تک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے۔ یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہیں خاص مقام و مرتبہ عطا ہوا، جن کے ایک ایک عمل میں اللہ کی مرضی اور مقصد چھپا تھا، اور انہی انبیاء اکرام کے ذریعے زمین پر ہدایت، علم اور اچھائی کی روشنی پھیلائی گئی۔ ہر نبی کا ایک جدا مقام، ایک الگ درجہ اور ایک خاص فضیلت رہی ہے۔ کسی نبی کو وہ قوت ملی کہ ہوائیں، پرند، چرند اور جنات ان کے اشارے پہ حرکت کرتے۔ کسی نبی کو ایسا معجزہ عطا ہوا کہ مردوں کو زندہ کر دیتے۔ کسی نبی کے لیے سمندر میں راستے بن گئے اور لہریں ادب سے جھک گئی، اور کسی کو وہ مرتبہ ملا کہ پتھروں سے چشمے پھوٹ پڑے، اندھیری رات میں روشنی پھیل گئی۔ یعنی ہر نبی کی شان نرالی تھی، ہر ایک کے معجزے نے دنیا کو حیران و پریشان کر دیا۔ مگر انہی انبیاء کرام میں سے ایک ہستی ایسی بھی تھی جن کی ذات آج تک پوری دنیا کے لیے ایک روحانی راز بنی ہوئی ہے، اور وہ ہستی ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سمندروں کی موجوں پر چلنے کی قدرت رکھتے ہیں، زمین کے چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہیں، اور اللہ کے حکم سے انہیں وہ علم عطا کیا گیا ہے جو کسی کتاب سے پڑھ کر یا کسی کے سکھانے سے حاصل نہیں ہوتا۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، اسے کہتے ہیں علم لدنی۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کی ذات ہمیشہ سے روحانیت، دانائی اور الہی رازوں کی علامت بنی رہی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جہاں بھی حضرت خضر کا ذکر آتا ہے، وہاں یہ بات ضرور سننے کو ملتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، جب ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور انبیاء کا سلسلہ بھی مکمل ہو چکا، تو آخر حضرت خضر علیہ السلام کو حیات دوام یعنی ہمیشہ کی زندگی کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟ کیا واقعی انہوں نے آب حیات پی لیا تھا؟ دوستو، اسی حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت خضر علیہ السلام کی عمر دراز ہونے کی اصل حقیقت کیا ہے، اور ان کی زندگی میں وہ کون سا لمحہ تھا جس کے بعد دنیا نے انہیں ہمیشہ زندہ رہنے والی ہستی کے طور پر یاد کیا۔ بلکہ ویڈیو میں ہم ایک حیرت انگیز واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جب ایک فقیر نے حضرت خضر علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں بازار میں بیچ ڈالا۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں، بلکہ اس کے اندر ایک ایسا راز چھپا ہے جو سننے والے کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو اسکپ ہرگز مت کیجیے گا، کیونکہ آگے آپ دیکھیں گے وہ حقائق اور واقعات اور وہ نشانیاں جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی ہستی کو صدیوں سے ایک زندہ اور پراسرار حقیقت بنا دیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس ہے، اور ان کا نام بلیہ بن ملکان بتایا جاتا ہے۔ بلیہ دراصل سریانی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں اس کا مطلب ہے احمد۔ خضر دراصل ان کا لقب ہے، اسے 3 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے: خضر، خضر اور خضر۔ خضر کے معنی ہے سبز یا سرسبز ہونے والا۔ روایات میں آتا ہے جہاں حضرت خضر علیہ السلام بیٹھتے ہیں، اللہ کی برکت سے وہاں سوکھی زمین بھی ہری بھری ہو جاتی ہے، بس اسی لیے لوگ انہیں خضر کہتے ہیں۔ یعنی وہ جگہ جہاں آپ قدم رکھتے ہیں وہاں زندگی کی رونقیں دوبارہ لوٹ آتی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک عالی نسب اور معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت خضر کے آباء و اجداد بادشاہوں کے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص حضرت خضر علیہ السلام کا نام، کنیت اور والد کا نام یاد رکھے گا تو اللہ کے فضل سے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ لیکن ناظرین یاد رکھیے، یہ روایت کسی مستند کتاب میں نہیں آئی۔ تو ناظرین، آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ابو العباس بلیہ بن ملکان، یہ وہ نام ہے جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک روحانی راز کی چابی ہے۔ دوستو، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام صرف روحانیت کی علامت نہیں بلکہ ایک عظیم تاریخ کا حصہ بھی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بادشاہ ذوالقرنین کے خالازاد بھائی تھے، اور وہ صرف قریبی رشتہ دار ہی نہیں بلکہ ذوالقرنین بادشاہ کے وزیر، مشیر اور جنگی مہمات میں علمبردار بھی رہے ہیں۔ جب بادشاہ ذوالقرنین مشرق و مغرب کی طرف فتوحات کی غرض سے نکلے تو ان کے لشکر کے آگے حضرت خضر علیہ السلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اور فتح کی نوید ان کے ہاتھوں کی لکیروں میں لکھی ہوئی تھی۔
روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا نسب حضرت سام بن نوح کی نسل سے جا ملتا ہے، یعنی وہ نسل جس سے انسانیت نے طوفان نوح کے بعد دوبارہ جنم لیا۔ اب دوستو، ایک سوال جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام قیامت تک زندہ رہیں گے؟ تو دوستو، اس بارے میں یاد رکھیے کہ محدثین کی ایک جماعت تو ان کی دنیاوی حیات کا انکار کرتی ہے، لیکن مشہور علماء، صلحاء اور اولیاء کی اکثریت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں اور اللہ کے حکم سے زمین پر موجود ہیں۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ان کی حیات یا وفات کا تعلق ایمان یا عقیدے سے ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایک یہ روحانی اور علمی معاملہ ہے، کیونکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اس کے متعلق کوئی واضح آیت یا روایت نہیں ملتی۔ اس لیے علماء امت کے درمیان اس مسئلے میں ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے۔ امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالی، جو بخاری شریف کی شرح کے مشہور محدث ہیں، فرماتے ہیں کہ جمہور کا مذہب یہی ہے اور یہی درست قول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی بھی ہیں اور زندہ بھی ہیں۔ دوستو، حضرت خضر کے زندہ ہونے سے متعلق ایسے کئی واقعات موجود ہیں جو سننے والے کے دل کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ دوستو، حضرت خضر کے زندہ ہونے سے متعلق ایسے کئی واقعات موجود ہیں جو سننے والے کے دل کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں ایک ایسی نصیحت فرمائی جو صدیوں تک اہل دل کے لیے مشعل راہ بنی رہی۔ حضرت خضر نے فرمایا، اے عمر، اس بات سے بچنا کہ تو ظاہر میں تو خدا کا دوست ہو اور باطن میں اس کا دشمن، کیونکہ جس کا ظاہر اور باطن برابر نہ ہو وہ منافق ہوتا ہے، اور منافق کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ بلکہ ایک رات کا واقعہ تو اور بھی حیرت انگیز ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز تنہا گھوڑے پر سوار نکلے، ان کے خادم مزاحم کچھ فاصلے پر ان کے پیچھے تھے۔ مزاحم نے دیکھا کہ حضرت عمر کے ساتھ ایک اور شخص بھی چل رہا ہے جس نے ان کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ جب وہ قریب پہنچے تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، میں نے ابھی آپ کے ساتھ ایک شخص کو دیکھا تھا، وہ کہاں گئے؟ حضرت عمر نے مسکرا کر فرمایا، اے مزاحم، تم خوش نصیب ہو کہ تم نے اسے دیکھا ہے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ جلد مجھے خلافت کا بوجھ سنبھالنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نبی اور ایک نیک بندے کے درمیان روحانی تعلق ظاہر ہوا، ایسا تعلق جسے تاریخ نے ہمیشہ کے لیے یاد رکھا۔ اور دوستو، اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو صدیوں سے انسانوں کے ذہن میں گردش کر رہا ہے، آخر حضرت خضر علیہ السلام کو یہ طویل عمر کیسے عطا ہوئی؟ اس حوالے سے دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا تھا۔ تفسیر خزائن العرفان میں یہ بات نقل ہے کہ بادشاہ ذوالقرنین نے ایک پرانی آسمانی کتاب میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو آب حیات تو پی لے گا اور پھر اسے موت بھی نہیں آئے گی۔ یہ سن کر بادشاہ ذوالقرنین اس چشمے کی تلاش میں مغرب کی سمت ایک طویل سفر پر نکلے۔ ان کے ساتھ قابل اعتماد ساتھی حضرت خضر علیہ السلام بھی موجود تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سفر میں حضرت خضر علیہ السلام وہ بابرکت چشمہ پا گئے، انہوں نے اس میں سے غسل کیا اور اس کا پانی پی لیا۔ یوں اللہ کے حکم سے انہیں حیات دوام یعنی طویل زندگی عطا ہوئی، لیکن بادشاہ ذوالقرنین کے مقدر میں یہ نعمت نہیں لکھی گئی تھی۔ وہ اس چشمے تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنے سفر میں رہ گئے۔ یہ سفر آسان نہ تھا۔ وہ مغرب کی سمت اتنی دور نکل گئے جہاں زمین ختم ہوتی دکھائی دیتی تھی، جہاں سورج غروب ہونے کے وقت یوں لگتا تھا جیسے کالے سمندر کے اندھیرے پانیوں میں سورج ڈوب رہا ہو۔ وہاں انہیں ایک عجیب و غریب قوم ملی جن کے جسموں پر صرف جانوروں کی کھال تھی اور ان کی خوراک صرف مردہ دریائی جانور تھے۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ طاقتور اور جنگجو خوفناک قبائل پر مشتمل یہ قوم بہت بہادر تھی۔ بادشاہ ذوالقرنین نے اپنی فوجوں سے انہیں گھیر لیا۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ اپنے کفر پر اڑے رہے، اور یوں اللہ کے حکم سے انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔
بس دوستو، آب حیات کی حقیقت یہی بیان کی جاتی ہے جتنی کتابوں میں مذکور ہے۔ اس کے بعد کی اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انسان اس سے زیادہ علم آب حیات کے بارے میں نہیں رکھتے۔ دوستو، اب ہم ایک اور حیرت انگیز واقعے کی جانب چلتے ہیں، جہاں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایسے حیران کن اور پراسرار معجزات ظاہر کیے کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے اور ہر ناظر کے دل میں حیرت کی لہر دوڑ جائے۔ یہ وہ لمحات ہیں جو حضرت خضر علیہ السلام کے حیات کے اسرار کو مزید واضح کرتے ہیں اور جنہیں قرآن مجید نے سورہ کہف میں بیان کیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل کو واضح نصیحت کے لیے خطاب کر رہے تھے تو کسی نے اٹھ کر آپ سے ایک عجیب و غریب سوال کر ڈالا کہ اے اللہ کے نبی، لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس۔ دوستو، یہ جواب بالکل درست تھا، کیونکہ وقت کے نبی کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم عطا فرماتے ہیں، مگر اللہ کی مرضی یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم رکھنے والے ایک اور اللہ کے بندے موجود ہیں، جن کی زیارت اور ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے لازمی ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ، بحرین کے اس مقام پر جہاں دو دریا ملتے ہیں، وہاں میرے بندوں میں سے ایک ایسا بندہ موجود ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مگر میں کس طرح اس تک پہنچ پاؤں گا؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اپنی ضمیل میں ایک مچھلی رکھ لو اور بحرین یعنی دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ کی طرف چل پڑو۔ راستے میں ایک مقام آئے گا جہاں وہ مچھلی اچانک سے نکل کر سمندر میں گم ہو جائے گی، اور وہی وہ جگہ ہوگی جہاں آپ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور اپنے توشے میں مچھلی رکھ کر روانہ ہو گئے۔ کئی دن کی طویل مسافت کے بعد یہ دونوں ایک ٹیلے کے کنارے پر پہنچے۔ اتنا تھک گئے تھے کہ زمین پر لیٹ کر گہری نیند میں چلے گئے اور دنیا کی ہر خبر ان سے دور کر دی گئی۔ اسی دوران زنبیل میں رکھی ہوئی مچھلی نکلی، اچانک حرکت کرتے ہوئے چھلانگ لگائی اور دریا میں گر گئی۔ یہاں ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ جیسے ہی مچھلی پانی میں گری، اللہ تعالیٰ نے پانی کا بہاؤ اسی مقام پر روک دیا اور راستہ ایسے کر دیا کہ وہ مچھلی کے جانے کی راہ بن گئی، جیسے قدرت نے ایک پر اسرار اشارہ بنا دیا ہو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود خادم اس لمحے کو بھول گیا اور مچھلی کے بارے میں اطلاع دینے میں شرم محسوس کرنے لگا، کیونکہ وہ ڈرتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے ڈانٹ دیں گے کہ ایک مچھلی بھی تم نہ سنبھال سکے۔ صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کھانا طلب کیا اور فرمایا، اس سفر میں ہمیں بہت زیادہ تھکن ہوئی ہے اور شدید بھوک بھی لگ رہی ہے۔ ساتھی نے جواب دیا، حضرت، جب ہم ٹیلے پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی بھول گیا تھا، اور یقیناً یہ شیطان کا ہی کارنامہ ہے کہ مجھے بھلا دیا۔ میں آپ سے اس کا تذکرہ کروں۔ میں نے اس وقت یہ دیکھا تھا جب مچھلی نکل کر دریا میں گئی تو اس نے عجیب طریقے سے اپنا راستہ دریا میں بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی جگہ تو ہم تلاش کر رہے ہیں، اور دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے چلتے اس چٹان تک پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا، وہ چادر اوڑے سو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا، اپنا تعارف کروایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ اس نے پوچھا، اچھا تم بنی اسرائیل والے موسیٰ ہو؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں، میں ہی بنی اسرائیل والا موسیٰ ہوں۔ دوستو، یہ چادر میں لپٹے ہوئے سادہ منش اور پراسرار شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے، جن کا علم دیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اتنے دور سے سفر کر کے تشریف لائے تھے۔ حضرت خضر نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے جسے میں نہیں جانتا، اور میرے پاس اللہ کا عطا کردہ ایک ایسا علم ہے، خدا کی قسم، جسے تم نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں، آپ میری رہنمائی فرماتے ہوئے مجھے وہ باتیں سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی ہیں، اور مجھے اس علم کا کرشمہ دکھائیں جو آپ کے پاس موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ مجھے موقع دے دیں تو عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کی حکم عدولی ہرگز نہیں کروں گا، خاموشی سے آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا۔ حضرت خضر نے فرمایا، اگر میری پیروی کرنا ہی چاہتے ہو، جب تک کوئی بات میں خود سے بیان نہ کر دوں تم نے مجھ سے سوال ہرگز نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ساحل کی جانب چل پڑے۔ ایک کشتی ان کے پاس سے گزری، انہوں نے کہا، ہمیں بھی سوار کر لو۔
انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے دونوں کو بٹھا لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے، آپ نے کشتی کو توڑ دیا، اس کشتی کو غرق کرنے کی کوشش آپ نے کی، آپ نے بڑا عجیب کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ خاموش نہ رہ سکو گے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اوہ، جو بات میں بھول گیا ہوں، آپ اس پر میرا مواخذہ نہ فرمائیں اور مجھے تنگی میں نہ ڈالیں، میں نے بھول کر آپ سے سوال کر لیا ہے۔ پھر وہ کشتی سے اتر کر ساحل کی جانب چل پڑے۔ ایک معصوم بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کا سر پکڑا اور اسے جھٹکا دے کر قتل کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یہ پہلے سے بھی عجیب کام کر گزرے آپ نے ایک بے گناہ اور معصوم بچے کا قتل کر دیا، آپ نے بڑی بیجا حرکت کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے، میں نے کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ راوی کہتے ہیں یہ بات پہلی بات سے زیادہ تعجب خیز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور ان سے کھانے کے لیے کچھ سامان مانگا۔ انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ہم ان لوگوں کے پاس آئے، انہوں نے ہماری ضیافت نہیں کی اور ہمیں کھانا نہیں کھلایا بلکہ اس سے انکار کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے کر کھانا کھا سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، خلاف توقع آپ نے پھر سوال کر دیا ہے، آپ کہہ چکے ہیں اب اگر آپ نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور سوال کر ڈالا تو آپ کو جدا کر دیا جائے گا، لہٰذا اب یہ وقت ہماری جدائی کا آن پہنچا ہے، اور ہاں، میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتائے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے اور آپ فوراً سوال کر بیٹھے۔ دوستو، یہ جوابات اور وجوہات بڑے پرلطف اور بہت ہی حیرت انگیز ہیں۔ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ جو کشتی میں نے توڑی ہے وہ کشتی ان مسکینوں کی تھی کہ سمندر میں مزدوری کرتے تھے اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ظلماً کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا۔ میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیب دار کر دوں تو جب یہ کشتی اس بادشاہ کے علاقے میں پہنچے اور وہ اس کو عیب دار سمجھ کر چھوڑ دے، اور کشتی والوں کا کیا ہے کہ وہ ایک لکڑی لگا کر اسے دوبارہ درست کر لیں گے۔ دوسری وجہ سنیے، وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا فطرتاً کافر تھا، اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے، تو جب وہ بڑا ہوتا تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی سرکشی کا باعث بنتا، تو ہم نے چاہا کہ اللہ ان کو اس لڑکے کے بدلے میں دوسرا نیک لڑکا عطا کرے جو اس سے زیادہ بہتر ہو۔ اور تیسری بات جس پر آپ بہت حیران ہوئے تھے، وہ دیوار ہے جسے میں نے درست کیا، وہ یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ وہ دیوار نہ گرے، بلکہ جب یہ یتیم لڑکے اپنی بڑی عمر کو پہنچیں تو پھر وہ خزانہ نکال لیں تاکہ خزانہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی بڑائی والے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں جتنے بھی اہل علم ہیں اور جتنے بھی بڑے عالم ہیں تو ہر عالم سے ایک بڑا عالم ضرور ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ پیارے دوستو، حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم تکوینی عطا فرمایا ہے، یعنی ایسا علم جو براہ راست اللہ کی طرف سے دل میں ڈالا گیا ہو بغیر کسی ظاہری استاد یا کتاب کے، اس لیے وہ ایسی حقیقتیں جانتے تھے جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر نہ جان پائے۔ علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام دجال کے زمانے میں بھی ظاہر ہوں گے اور مدینہ المنورہ کے قریب اس کا مقابلہ کریں گے، بلکہ بہت سے صوفیاء کرام کا بیان ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کبھی کبھار نیک لوگوں کی مجالس میں آ کر بیٹھتے ہیں، مگر عام لوگ انہیں پہچان نہیں پاتے، وہ زیادہ تر سفید کپڑوں میں یا مسافر کے روپ میں ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو ہر سال حج میں حاضری نصیب ہوتی ہے، وہاں وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ عبادت میں شریک ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیے کہ یہ روایات کسی مستند حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت خضر علیہ السلام اور ایک فقیر کا ایمان افروز واقعہ بھی بہت مشہور ہے۔ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام کہیں جا رہے تھے اور وہ بوڑھے تھے، ان کے پاس کسی قسم کا ساز و سامان یا رقم بھی نہیں تھی، بلکہ بالکل خالی ہاتھ تھے۔ راستے میں انہیں ایک فقیر ملا، اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، مجھے خدا کے نام پر کچھ دے دو۔
اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس فقیر نے دوبارہ کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھائی میں اس خدا کا نام لے کر تم سے کہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے سامنے اس عظیم ہستی کا نام بار بار مت لو۔ اس فقیر نے تیسری مرتبہ کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا تو نے اتنی بڑی ہستی کا نام لیا ہے مگر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسا کر میرے گلے میں ٹوک ڈال اور مجھے منڈی میں لے جا کر فروخت کر دے اور میری قیمت اللہ کے نام پر لے لے۔ اللہ کا نام سننے کے بعد میں تجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا۔ اس فقیر کو کیا پتا تھا کہ یہ اللہ کا برگزیدہ نبی ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ بہرحال اس فقیر نے آپ کا نام پوچھے بغیر حضرت خضر کے گلے میں ٹوک ڈالا اور منڈی لے کر گیا۔ وہاں جا کر اعلان کرنے لگا اس بوڑھے کو کون خرید کر اپنا غلام بنائے گا۔ منڈی کے خریداروں میں ایک بوڑھا ابھی تک تھا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا یہ شخص تو بوڑھا ہے، کام کرنے کے قابل نہیں ہے، اگر کسی اور نے اسے خرید لیا تو اس سے خوب کام لینے کی کوشش میں اس پر ظلم کرے گا، لہذا میں اسے خرید لیتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا، اس نے بوڑھے غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے آقا سے پوچھا جناب کوئی کام بتائیے تاکہ میں اسے کر دوں۔ اس نے کہا کہ آرام کرو، کوئی کام نہیں ہے۔ بہت اصرار کے بعد اس نے کہا کہ کونے میں جو پتھر پڑے ہیں انہیں اٹھا کر حویلی کے دوسرے کونے میں ڈال دو۔ آقا نے سمجھا کہ غلام بوڑھا ہے، ایک دو پتھر اٹھانے کے بعد تھک جائے گا اور پھر آرام کرے گا اور یوں کئی دن تک اس کو کام مل جائے گا۔ کچھ دیر بعد وہ آقا واپس آیا تو سارے پتھر حویلی کے دوسرے کونے میں پڑے تھے۔ وہ حیران رہ گیا، یہ کیا ہوا؟ اس بوڑھے نے کئی دنوں کا کام اکیلے چند گھنٹوں میں کر لیا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا تم کیا چیز ہو اور کون ہو؟ حضرت خضر نے جواب دیا جناب میں صرف آپ کا غلام ہوں۔ بہرحال کافی دنوں کے بعد پھر اسے بوڑھے آقا نے کہا یہ دیوار بہت پرانی اور بوسیدہ ہو چکی ہے، اس کو اگر گرا کر نئی دیوار بنا دو۔ یہ کہہ کر وہ آقا ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ دیکھ سکے کہ یہ بوڑھا غلام کیسے کام کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے اب پرانی دیوار گرائی اور گارا بنایا، پھر ایک پتھر کو گارا لگا کر دیوار بنانے کے لیے اس پہ رکھا اور یوں پتھروں کو اشارہ کیا تو سب پتھر ترتیب سے دیوار پر لگنے لگے اور پھر آنن فانن دیوار کھڑی ہو گئی۔ بوڑھا مالک دوڑ کر آیا اور ان سے پوچھا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں آپ کا غلام ہوں۔ اس بوڑھے آقا نے کہا خدا کے لیے مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا میں بالکل آپ کو نہ بتاتا مگر آپ نے خدا کا نام لیا ہے، اس لیے اس عظیم ہستی کے نام کی وجہ سے بتا دیتا ہوں کہ میں اللہ کا پاک نبی خضر ہوں۔ وہ بوڑھا ڈر گیا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، مجھے آپ کی گستاخی کرنے کی جرت پیدا ہوئی، بس آپ آزاد ہیں۔ یہ تھے وہ لوگ جو خدا کے نام کی اتنی لاج رکھتے تھے، تبھی تو اللہ نے انہیں اتنا بلند مقام عطا کیا۔ سچی بات ہے اللہ کے رسول بہت زیادہ نرم اور مہربان ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت خضر کے بارے میں جو تفاصیل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، ان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے ایک برگزیدہ اور نیک بندے ہیں جنہیں اللہ نے خاص علم، طویل عمر اور تا قیامت زندہ رہنے کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اکثر مفسرین کا قول ہے حضرت خضر علیہ السلام قیامت تک زندہ رہیں گے، البتہ بعض علماء کا کہنا ہے وہ موت کے ذائقے سے نہیں بچ سکیں گے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ یعنی ان کی حیات طویل دراصل اللہ کی حکمت اور قدرت کی ایک نشانی ہے جو ایمان والوں کے لیے باعث یقین اور ہدایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر دلوں کو روشنی اور ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ کے پاک احکامات کو ماننے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے، انبیاء کے واقعات، اولیاء اکرام اور نیک لوگوں کے قصے اور روزمرہ سے متعلق سبق آموز واقعات سے متعلق ہوتی ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں ہے اور ہمارا مقصد اللہ کا پیغام تمام انسانیت تک یکساں پہنچانا ہے، جس کے لیے ہم انبیاء کے واقعات، صحابہ کے واقعات، اولیاء کے واقعات کو تصدیق شدہ کتابوں سے یا علماء اکرام سے لے کر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کمی پیشی کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آپ ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔